السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب محترم ظہیر الدین صاحب اما مولوی و جناب معراج نان پاروی و معراج بریلوی و سید قاسم صاحب قلعہ محلہ نان پاروی و دیگر ملک اور بیرون ملک سے ایک سوال مسلسل آیا اور آپ حضرات نے بھی سوال کیا کہ پیدل حج کرنا دور دراز سے یہ کیسا ہے، جبکہ سواری کے انتظامات بھی ہیں اور انسان جا بھی سکتا ہے ان سواریوں سے۔ محترم، جواباً عرض یہ ہے کہ فقہائے احناف کے نزدیک بلا شبہ پیدل کی طاقت ہو تو پیدل حج کرنا افضل ہے۔ حدیث میں ہے جو پیدل حج کرے اس کے لیے ہر قدم پر 700 نیکیاں ہیں۔ فقہائے احناف میں فقیہ عصر حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ و رضوان کا قول میں نے پہلے نقل کیا، چونکہ فقہائے احناف کے مسائل احادیث قرآن و سنت سے مستخرج اور مستنبط ہیں، ان کا نچوڑ ہے۔ اب اس مسئلے پر ثبوت کے لیے میں قرآن و سنت سے بھی چند دلائل پیش خدمت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک سورہ حج آیت نمبر 27 میں ارشاد فرماتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور لوگوں میں حج کی عام ندا کر دیں، وہ تیرے پاس حاضر ہوں گے پیدل چل کر اور ہر دبلی اونٹنی پر کہ دور دراز کی راہ سے آتی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے صاف طور سے حکم فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اے ابراہیم، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس دور دراز سے پیدل چل کر اور ہر دبلی اونٹنی پر جو دور دراز سے پیدل چل کر کے آتی ہیں اس پر آئیں گے۔ اس کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر جلد 5 پیج نمبر 364 پر اس آیت کے تحت ارشاد فرماتے ہیں قد یستدل بهذه الآیت من ذهب من العلماء الى ان الحج ماشیا لمن قدر علیہ افضل من الحج راکبا، کہ اسی آیت سے علماء کے ایک گروہ نے استدلال کیا ہے کہ پیدل حج کرنا، جس کو پیدل حج کرنے پر طاقت و قوت حاصل ہو، سوار ہو کر کے اس کے لیے حج کرنے سے افضل ہے۔ کیوں؟ لأنه قدمهم في الذکر فدل على الاہتمام بهم وقوت هممهم وشدت عزمهم، اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے لأنهم قدمهم في الذکر، اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے آیت کریمہ میں پیدل حج کرنے والوں کا ذکر پہلے فرمایا ہے، تو یہ پیدل حج کرنے کے اہتمام پر اور قوت ہمت پر اور شدت عزم پر، پختہ ارادے پر دلالت کرتا ہے۔ وقال وکیع عن ابی عمیس عن ابی حلحۃ عن محمد بن کعب عن ابن عباس قال ما اساء على شیء الا ان وددت ان حججت ماشیا لان اللہ یقول یأتوک رجالا۔ حضرت وکیع سے روایت کرتے ہیں پوری سند کے ساتھ حضرت ابن عباس سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جوانی میں جو چیزیں مجھ سے فوت ہو گئیں، تو جو چیزیں مجھ سے فوت ہوئیں اس پر مجھے سب سے زیادہ افسوس جس چیز پر ہے، ان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ میں پیدل حج کرنے کا ارادہ رکھتا تھا لیکن پیدل حج نہ کر پایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یأتوک رجالا، کہ آپ کے پاس اے ابراہیم آپ کے پاس لوگ پیدل چل کر کے آئیں گے۔ تو یہ تو قرآن اور اس کی تفسیر سے استدلال ہو گیا کہ پیدل حج کرنا درست ہے۔ اب آئیے، امام حاکم نے اپنی کتاب المستدرک جلد 2 پیج نمبر 563 پر حدیث نمبر 1710 نقل فرمائی، وہ یہ ہے عن زازانہ قال مرض ابن عباس مرضا شديدا فدعا ولده فجمعه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج من مكة ماشيا حتى يرجع إلى مكة كتب الله له بكل خطوة 700 حسنة كل حسنة مثل حسنات الحرم قيل وما حسنات الحرم قال بكل حسنة 100,000 حسنة سبحان الله هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت بہت بیمار ہو گئے اور تو انہوں نے اپنے والدین اپنے بچوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو مکہ سے پیدل حج کرے یہاں تک کہ مکہ واپس آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر قدم کے بدلے 700 نیکیاں لکھتا ہے، اور ہر نیکی حرم کی نیکی کے برابر ہے، حرم کی نیکی کی طرح ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام حرم کی نیکیاں کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا بکل حسنۃ 100,000 حسنہ، ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی کروڑ نیکیاں ہو گئیں، ذرا آپ اس کا حساب لگائیے، پیدل حج کرنے کا ثواب جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے نقل فرمایا۔ اس کے بعد ایک حدیث ہے
عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال حج النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ مشاة من المدینۃ الی مکہ، کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے مدینہ سے مکہ کی جانب پیدل حج فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ امام حاکم نے اس حدیث کو بھی صحیح الاسناد فرمایا، اور یہ حدیث امام حاکم کی 1635 نمبر ہے، جلد 2 ہے، پیج نمبر 499 ہے۔ اب محدثین اس حدیث کی شرح میں کیا فرماتے ہیں، ذرا علامہ بدر الدین عینی اپنی کتاب عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری جلد 9 پیج نمبر 130 پر کیا لکھتے ہیں، ذرا اس کو سنیے۔ ذکر ما یستفاد منہ فیہ الرکوب فی سفر الحج والرکوب فیہ والمشی سواء فی الاباحۃ، کہ سفر حج میں سوار ہونا اور پیدل چلنا یہ دونوں مباح ہیں، دونوں برابر ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، پیدل بھی انسان جا سکتا ہے اور سفر حج میں سوار بھی ہو سکتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کوئی آج کا عالم نہیں کہہ رہا، آج سے صدیوں پہلے کے محدث امام علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری میں فرماتے ہیں۔ ذرا آگے دیکھیں کیا لکھتے ہیں، والکلام فی الافضلیت، ہاں افضل کیا ہے، پیدل جانا افضل ہے یا سوار ہو کر کے جانا ہے، تو اس میں علماء کرام کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ قال قوم الرکوب افضل اتباعا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ولفضل النفقۃ فإن النفقۃ فیہ کالنفقۃ فی سبیل اللہ 700 ضعف۔ تو ایک قوم علماء کی ایک جماعت نے یہ کہا کہ سوار ہو کر کے حج کرنا یہ زیادہ افضل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے، اور چونکہ اس میں خرچ زیادہ آئے گا، اور حج کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے کہ 700 گنا بڑھ کر کے اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ایک جماعت نے جو قول صحیح قرار دیا ہے فقہا کی، محدثین کی، وہ یہ ہے کہ ان المشیا افضل، کہ پیدل جا کر کے حج کرنا یہ افضل ہے۔ اسی کو امام اسحاق نے بھی نقل کیا، لأنہ وہ کہتے ہیں لأنہ اشد علی النفس وفی حدیث لأنہ اشد علی النفس، اس وجہ سے کہ پیدل حج کرنا یہ نفس پر زیادہ مشقت ہے، اور طاعت و عبادت میں جب انسان طاقت بھر زیادہ مشقت جھیلے، طاقت بھر، تو اسے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ پھر وہی حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عباس سے مرفوعاً روایت کی کہ حضور نے فرمایا کہ جو مکہ سے پیدل حج کرے یہاں تک کہ لوٹ آئے تو اس کے لیے 700 نیکیاں حرم کی نیکیوں کے برابر لکھی جاتی ہیں، اور حرم کی نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس کی وہی روایت کی مجھے سب سے زیادہ افسوس ہے کہ میں پیدل حج نہ کر پایا اپنی جوانی میں، وہ نقل فرمایا۔ اس کے بعد یہ روایت فرماتے ہیں کہ قال مجاہد ان ابراہیم و اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام عن مجاہد قال احبط آدم صلی اللہ علیہ وسلم بالہند فحج علی قدمیہ البیت 40 حجۃ، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ہندوستان کی سرندیب پہاڑی پر اتارا تو حضرت آدم علیہ السلام نے پیدل چل کر کے 40 حج فرمائے، سبحان اللہ۔ اور حضرت مجاہد سے جو بڑے مفسر ہیں وہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام حجا ماشیین، ان دونوں نے بھی پیدل ہی حج کیا تھا۔ اور پھر آگے نقل کرتے ہیں وحج الحسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما 25 حجۃ ماشیا، کہ حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما نے 25 حج پیدل کیے ہیں، سبحان اللہ رب العالمین۔ اب ذرا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذرا یہ حضرات جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہے پیدل حج کرنا، صحابہ سے ثابت نہیں، تو میں ان کو سنائے دیتا ہوں کہ ذرا وہ کتابیں کھول کر کے دیکھیں۔ عمدۃ القاری میں علامہ عینی رحمہ اللہ نے روایتیں نقل فرمائی ہیں کہ نواسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا سرکار امام حسن رضی اللہ عنہ نے 25 حج پیدل فرمائے ہیں، حضرت ابراہیم نے بھی پیدل حج کیے، حضرت اسماعیل نے بھی پیدل حج کیے، حضرت آدم نے 40 حج پیدل فرمائے۔ تو کیا حضرت امام حسین کے پاس سواریاں نہیں تھیں؟ آپ کے پاس سواریاں بھی تھیں، آپ کے پاس سفر میں سوار ہونے کے آلات بھی تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے پیدل حج فرمایا، چونکہ آپ جانتے تھے کہ جب طاقت ہو انسان میں تو پیدل حج کرنے کا بہت زیادہ اور بہت بڑا ثواب ہے۔ اس کے آگے مستدرک کی وہی حدیث پاک امام بدر الدین عینی نے نقل فرمائی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے مدینہ سے مکہ کی جانب پیدل حج فرمایا الی آخری روایہ۔ اب ذرا ہر مسئلے پر یہ نام نہاد غیر مقلد اصحاب ظاہر، فرقہ ضالہ مضلہ، اہل حدیث نام نہاد اہل حدیث،
یہ ہر مسئلے پر چیخم چلا مچاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیے حضور سے ثابت ہے، حضور نے منع فرمایا ایک شخص کو کہ وہ پیدل حج نہ کرے، اور وہ بڑی سوشل میڈیا پہ روایتیں گردش کر رہی ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں ہیں سوشل میڈیا کے دور میں۔ تو بہت سے لوگوں نے سوال کیا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ محترم، ان کو جواباً عرض یہ ہے کہ حدیث صحیح ہے، مگر حدیث سمجھنے کے لیے صحیح دماغ بھی چاہیے۔ جو غیر مقلد اہل حدیثوں کے پاس صحیح دماغ ہے نہیں، ان کے دماغ میں جنون کی ایک قسم ہے۔ حدیث سمجھنے کے لیے، حدیث کو پرکھنے کے لیے، حدیث کے معنی اور اس کی علت اور وہ کس علت سے معلول ہے، یہ سب ساری چیزیں جاننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے عطا فرمودہ نور الہی ہونا چاہیے۔ اب ذرا وہ دیکھیے کہ جو روایت کی نقل کرتے ہیں اس کا جواب میں مختصراً دیتا چلوں۔ یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے جو بوڑھا تھا اور اپنے دونوں بیٹوں کے کاندھوں پر ٹیک لگا کر کے جا رہا تھا۔ حضور نے پوچھا اس کا کیا حال ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے پیدل چلنے کی منت مانی ہے، پیدل حج کرنے کی منت مانی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ عز وجل لغنی عن تعذیب ھذا نفسہ، کہ اللہ تعالی، اللہ عز وجل اس کے اپنی جان کو عذاب دینے سے غنی اور بے نیاز ہے۔ قال فامرہ ان یرکب، تو راوی کہتے ہیں حضور نے اسے سوار ہونے کا حکم دیا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے پیج نمبر 603 پر اور حدیث نمبر 1537 پر نقل فرمایا۔ لیکن جناب والا، میں اس کے اوپر ہی آپ سے کہنا چاہتا ہوں، امام ترمذی نے اس حدیث کو جو باب باندھ کر کے جو اس حدیث سے نتیجہ نکالا ہے، اس نتیجے کو پڑھ کے سنا دیں۔ امام ترمذی اس حدیث سے کیا سمجھیں؟ امام ترمذی باب باندھتے ہیں، ترجمۃ الباب باندھتے ہیں، باب من جاء فی من یحلف بالمشی ولا یستطیع، کہ یہ باب ہے اس شخص کے بارے میں، یہ حدیث اس شخص کے بارے میں ہے جو شخص قسم کھا لے پیدل حج کرنے کی، در حالے کی وہ طاقت نہ رکھتا ہو۔ امام ترمذی نے خود فیصلہ کر دیا کہ بھیا یہ حدیث اس شخص کے لیے جس کے پاس طاقت و قوت نہ ہو۔ امام بخاری نے بھی اس حدیث پاک کو نقل فرمایا، اور امام بخاری نے کتاب النذور میں غالباً اس حدیث کو یہ باب باندھا ہے، باب الیمین فیما لا یملک وفی المعصیۃ والغضب۔ امام بخاری کہتے ہیں یہ حدیث اس شخص کے لیے ہے جو شخص طاقت نہ رکھتا ہو، اپنی جان پر قوت نہ رکھتا ہو، قدرت نہ رکھتا ہو کہ وہ پیدل حج کر سکے گا، اور پھر ایسی نیت مان لے، ایسی منت مان لے کہ جو کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ اس کی اپنی جان کو عذاب دینے سے بری ہے۔ تو حدیث اور فہم حدیث دو الگ الگ چیزیں۔ آپ نے روایت حدیث پڑھ تو لی، لیکن فہم حدیث یہ سنیوں کی قسمت میں ہے میاں، سنیوں کو ہی یہ فہم حدیث حاصل ہے۔ روایت کو درایت کے موافق پرکھنا ضروری ہے۔ آخر اگر یہ حدیث کیا امام حسن تک نہیں پہنچی تھی؟ امام حسن نے 25 حج پیدل فرمائے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے حوالہ جات پیش کیے جا سکتے ہیں اور دلائل پیش کیے جاتے ہیں، بس اہل حق کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کسی شاعر نے یہ کہا ہے شعر، وَإِن كَانَ فِيهِ نَظَر، کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل پرستوں سے اور باطل کی پھیلائی ہوئی افواہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہاں، چلتے چلتے ایک بات اور عرض کر دیں کہ کسی کا جانا شہرت کے لیے ہو پیدل حج کرنا، یا کسی کا جانا دکھاوے، غرور، تکبر، گھمنڈ وغیرہ، یا کوئی اور نیت، خلوص نیت نہ ہو، تو اس کا ایک الگ مسئلہ ہو جائے گا کہ جگہ جگہ جا رہے ہیں، فوٹو کھینچ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد شیئر کر رہے ہیں، اب یہاں پہنچیں وہاں پہنچیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کوئی جا رہا ہو سنی صحیح العقیدہ مسلمان، تو اللہ تعالیٰ اس کے حج کو قبول فرمائے، مگر ان ساری چیزوں سے پرہیز کیجیے۔ آپ اللہ کے لیے یہ سارے کام کر رہے ہیں، دکھاوے کے لیے کوئی کام آپ نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔